آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، اولاد والا اولاد سے، بے اولادہ بے اولادی کی وجہ سے، بیوی والا بیوی سے، بے بیوی والا بے بیوی کی وجہ سے سب پریشان۔ مغربی قومیں جن کو تم ترقی یافتہ کہتے ہو وہ تو خودکشیاں کر کر کے مر رہے۔ ایک بات اور پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ پریشانی تو ایسی چیز نہیں ہوتی جو بندہ اس کو کہے کہ مجھے پریشانی رہنی چاہیے۔ ایک رات بھی پریشانی کی گزارنی مشکل ہوتی ہے، نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ اب آگے ہیں 3 باتیں، اس میں آ کے دھوکہ کھا جائے۔ نمبر 1، پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ نمبر 2، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ نمبر 3، ان پریشانیوں سے نکلنا، رہائی پانا، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں ان تینوں باتوں میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بن کچھ بھی نہیں رہا۔ کوئی کہتا ہے پریشانیاں امریکہ سے آ رہی، کوئی کہتا ہے پریشانیاں یہودیوں سے آ رہی، کوئی کہتا ہے پریشانیاں ہندوؤں سے سکھوں سے آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے پریشانیاں ہماری حکومت سے آ رہی ہیں۔ جو بھی حکومت بناتے ہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اس حکومت کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھو سب دھوکہ ہے۔ پریشانیاں من جانب اللہ آتی ہیں، یہ بات عدل کے خلاف ہے۔ اچھی طرح سمجھنی ہے یہ بات، یہ بات عدل کے خلاف ہے۔ ہماری تقدیر اللہ دے دے امریکہ کے ہاتھ میں، اے امریکہ والو مسلمانوں کی تقدیر چاہے ڈبو ڈالو چاہے چمکا دو، جو مرضی تقدیر تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ دشمن اپنے دشمن کے حالات بنایا کرتا ہے یا بگاڑا کرتا ہے؟ امریکہ مسلمانوں کے حالات بنائے گا کیا بگاڑے گا؟ وہ دشمن ہے۔ یہودی، ہماری قسمت اللہ یہودیوں کے ہاتھ میں دے دے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ سکھوں کے ہاتھ میں دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکمل بیان آگے سماعت فرمائیں۔ تمام تبلیغی بیانات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تبلیغی بیانات آفیشل آن یوٹیوب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی معنی الحدیث، من خاف أدلج ومن أدلج خلق المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ نے ہماری اور سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اپنا پورا دین نازل فرمایا ہے۔ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، اس کائنات میں بسنے والے سارے انسان کامیاب ہو جائیں، اس کا تعلق چیزوں کے ساتھ نہیں، ملک اور مال، شکلوں اور صورتیں اس کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق
ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ ایمان بڑھیا بنا لیا، اعمال بڑھیا بنا لیے، کامیابی بڑھیا ملے گی۔ ایمان بڑھیا نہیں بنایا، اعمال بڑھیا نہیں بنائے، کامیابی بڑھیا نہیں ملے گی۔ یہ سارے قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، پہلی قوموں کے حالات بتائے ہیں۔ قوم نوح، ان کے پاس کی اکثریت تھی لیکن ایمان نہیں بنایا، اعمال اچھے نہیں بنائے، کامیابی نہیں ملی۔ قوم عاد قوت والی تھی، ایمان بڑھیا نہیں بنایا، اعمال نہیں بنائے، کامیابی نہیں ملی۔ قوم سمود صنعت والی، ایمان بڑھیا نہیں بنایا، اعمال بڑھیا نہیں بنائے، کامیابی نہیں ملی۔ قوم شعیب، ایمان بڑھیا نہیں بنایا، اعمال بڑھیا نہیں بنائے، فأخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة وأخذهم عذاب يوم الذلة، تین قسم کے عذاب آئے، کڑک، زلزلہ اور بادل آئے جن میں شعلے اور چنگاریاں تھیں۔ یہ ہوا۔ نمرود، فرعون، ملک اور حکومتیں تھیں، ایمان نہیں بڑھیا بنایا، اعمال نہیں بنائے، کامیابی نہیں ملی۔ حامان، عہدہ وزارت، ایمان نہیں بنایا، عمل نہیں بنائے، کامیابی نہیں ملی۔ قارون، مال والا، اتنا مال، ایک جماعت اس کی چابیاں اٹھاتی، ایمان بڑھیا نہیں بنایا، عمل بڑھیا نہیں بنائے، کامیابی بڑھیا نہیں ملی۔ اصحاب السبت، ہنر والے تھے، مچھلیاں پکڑنے کا ہنر، اللہ نے کہا 6 دن پکڑ لیا کرو، 1 دن نہ پکڑا کرو، اس لیے نہیں کہ مچھلیاں ختم ہو جائیں گی، یہ نہیں ہے۔ مچھلیاں اتنی مخلوق بڑھ چکی ہے، دوستوں کیا مخلوق تھی، اللہ تو کن فیکون، جتنی مرضی مچھلیاں پیدا کر لیں۔ یہ اللہ پاک حکم دیتا ہے، کون حکم مانتا ہے کون نہیں مانتا، اتنا ہی فرق۔ جنہوں نے ہفتے کے دن بھی پکڑنیاں شروع کر دی، اللہ پاک نے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ، کامیابی نہیں ملی۔ اصحاب فیل، فوجوں والی، ہاتھیوں کی فوج، ابرا کافر، کامیابی بڑھیا نہیں، کامیابی بڑھیا نہیں، فوج ہے ہاتھیوں کی ہے۔ پیارے بھائیوں، کامیابی ایمان میں ہے، کامیابی اچھے اعمال میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی فوج نہیں تھا، پولیس نہیں، قوم برادری نہیں، باپ بھی ساتھ نہیں، باپ بھی کہتا ہے جس رب کو تو بلاتا ہے اس کو کرے گا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، باپ کہہ رہا بیٹے کو، باپ کہہ رہا بیٹے کو، لیکن اللہ پاک ساتھ ہے، یہ اللہ کا کہنا مان رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا بیوی بچے کو پہاڑوں میں چھوڑا ہے، سامان کوئی پاس نہیں ہے، زندگی کا بہت چیزیں ہیں، پانی ختم ہو جائے گا مر جائے گی، کھانا ختم ہو جائے گا مر جائے گی، کوئی دشمن آئے، ڈاکو آئے، عزت خراب کرے، شیر آئے تیر پھاڑ کھائے، چیتا آئے تیر پھاڑ کھائے، بھیڑیا آئے اور کیا کرے گی اکیلی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ دو، اور حکم چھوڑ دیا۔ رہتی دنیا والوں کو سبق دے گئے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بیوی چھوڑنی پڑے، بچہ چھوڑنا پڑے، چھوڑ دینا، اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا۔
یہ سبق دے کے گئے ساری دنیا۔ اپنی جان آگ میں جاتی نظر آئے تو جان تو جلا دینا، اللہ کا حکم نہیں جلنے دینا۔ بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹا ذبح ہو جائے تو حکم نہیں چھوڑنا۔ اپنی جان جاتی نظر آئے حکم نہیں چھوڑنا، یہ ساری دنیا کو سبق دے گی۔ پھر جو جان دینا چاہا کرتا ہے اللہ پاک اس کو عزت دیا کرتا ہے، حکم چھوڑنے والا اس کو عزت نہیں ملا کرتا، حکم چھوڑنے والا حکم پورا کرنے والا۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے، رات دن انبیاء علیہ السلام نے محنت فرمائی، ایک ایک کے پیچھے پھرے ہیں سارے نبی۔ دعوت قومی لیلم و نہارا، نوح علیہ السلام فرما رہے عرض کر رہے پیارے بھائیوں، میں اور آپ پہلے تو خود فیصلہ کریں، ہم اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑیں گے، حکم کی وجہ سے جو چھوڑنا پڑے چھوڑیں، فیصلہ کریں۔ پھر اللہ پاک کی پیاری سنت یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں پہ آزمایا، وہ پورے نکلے، اللہ نے کہا ساری دنیا کا تجھے امام بنا دیا، ساری دنیا سے اونچا کر دیا، اور وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، ان کی اولاد میں نبوت کر دی کہ اے ابراہیم اب تیرے پاس جتنے بھی نبی بھیجوں گا تیری اولاد میں سے بھیجوں گا۔ یہ شرف ملا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، یہ مل کے ہو گئے 12 کی آگے اولاد چلی جو بنی اسرائیل کہلائے، ہر بیٹے کی اولاد میں نبی 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 نبی، ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں گزرے، ہر نبی۔ تو حکم ماننے پہ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی، آگے چل کے ان کی اولاد میں امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، یہ شرف ملا ابراہیم۔ حکم نہیں چھوڑنا، یہ ساری دنیا کو عرض کیا جا رہا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایمان بڑھیا بنائیں گے، ایمان سے اللہ کامیاب کرے گا، ایمان سے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ میں اب ایسے پڑھوں گا، آپ نے 2 چیزیں دیکھنا ہے، اس آیت میں ایمان کا لفظ آیا ہے یا نہیں، ایک بات۔ پھر دوسرا یہ سوچنا کہ ایمان کے ساتھ کون سی کامیابی جڑی ہوئی ہے جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ جب اللہ نے دوستی کر لی ایمان والے سے، جب اس کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے دوستی کر لی، ایمان والے ہم بن جائیں، دوستی اللہ پاک کر لے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ پاک دفاع کرتا ہے۔ جو کوئی ایمان والوں کو ستائے، دفاع کے لیے اللہ پاک آگے آ جاتا ہے۔ ایمان والے ان کی مدد کرنا اللہ پاک کہتا ہے ہمارا حق ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہم نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اور ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو حقیقی عزت دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کو حیات طیبہ دیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان والوں کو حیات طیبہ دیتے ہیں، اچھے عمل والوں کو۔ ایمان والوں کی محبت اللہ پاک دلوں میں بھر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان والوں کی محبت قربت اللہ دلوں میں بھر دیتا ہے۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر وہ بستیوں والے ایمان اور تقوی بناتے ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ ایمان والوں کو جنت الفردوس کا وعدہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إن كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ایمان والے اچھے اعمال والے جنت الفردوس میں ان کا ٹھکانہ ہو۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اللہ دوستی کر لیتا ہے، اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ جل جلالہ مدد کرتا ہے، اللہ جل جلالہ حقیقی عزت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حیات طیبہ دیتا ہے، اللہ جل جلالہ ایمان والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایمان والوں کی محبت دلوں میں اللہ ایمان والوں کی محبت ڈال دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، زمینوں اور آسمانوں کی برکت، حیات طیبہ دیتا ہے پاکیزہ سے۔ یہ ایمان والوں کو ملتا ہے۔ دیکھو تین باتیں غور سے سمجھنی ہے موت تک کے۔ ان سے پہلے، ان تین باتوں سے پہلے آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، اولاد والا اولاد سے، بے اولادہ بے اولادی کی وجہ سے، بیوی والا بیوی سے، بے بیوی والا بے بیوی کی وجہ سے سب پریشان۔ مغربی قومیں جن کو تم ترقی یافتہ کہتے ہو وہ تو خودکشیاں کر کر کے مر رہے۔ ایک بات اور پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ پریشانی تو ایسی چیز نہیں ہوتی جو بندہ اس کو کہے کہ مجھے پریشانی رہنی چاہیے۔ ایک رات بھی پریشانی کی گزارنی مشکل ہوتی ہے، نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ اب آگے ہے تین باتیں، اس میں آ کے دھوکہ کھا جائے۔ نمبر ایک، پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ نمبر دو، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ نمبر تین، ان پریشانیوں سے نکلنا، رہائی پانا، اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں ان تینوں باتوں میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بن کچھ بھی نہیں رہا۔ کوئی کہتا ہے پریشانیاں امریکہ سے آ رہی، کوئی کہتا ہے پریشانیاں یہودیوں سے آ رہی، کوئی کہتا ہے پریشانیاں ہندوؤں سے سکھوں سے آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے پریشانیاں ہماری حکومت سے آ رہی ہیں۔
جو بھی حکومت بناتے ہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اس حکومت کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھو، سب دھوکہ ہے۔ پریشانیاں من جانب اللہ آتی ہیں، یہ بات عدل کے خلاف ہے، اچھی طرح سمجھنی ہے یہ بات، یہ بات عدل کے خلاف ہے۔ ہماری تقدیر اللہ دے دے امریکہ کے ہاتھ میں، اے امریکہ والو، مسلمانوں کی تقدیر چاہے دبو ڈالو چاہے چمکا دو، جو مرضی تقدیر تمہارے ہاتھ میں دے دی۔ دشمن اپنے دشمن کے حالات بنایا کرتا ہے یا بگاڑا کرتا ہے؟ امریکہ مسلمانوں کے حالات بنائے گا کیا بگاڑے گا؟ وہ دشمن ہے۔ یہودی، ہماری قسمت اللہ یہودیوں کے ہاتھ میں دے دے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ سکھوں کے ہاتھ میں دے دے، ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دے، بدھ مذہب والوں کے ہاتھ میں دے دے، چاہے ان مسلمانوں کو ڈبو دو چاہے ان کا حالات بنا دو، یہ عدل کے خلاف ہے۔ ہاں، اللہ پاک ایسا نہیں ہے۔ سمجھنی ہے کہ یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہاں، نمبر 1، پریشانیاں من جانب اللہ آ رہی ہیں، دھیان سے سنو، پریشانیاں من جانب اللہ آ رہی ہیں، اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں۔ ہاں، قرآن کہتا ہے، ہم قرآن کو مانیں یا ادھر ادھر کی عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹا عذاب بھیجتے ہیں بڑے عذاب کی بجائے، تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ دیکھو، اللہ پاک پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، سنبھل جانے کا، سنور جانے کا موقع دیتا ہے۔ فرعون کو اتنے سال موقع دیا، سالوں مہینوں نہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا۔ طوفان کا عذاب بھیج دیا، قحط کا عذاب بھیج دیا، جوؤں کا عذاب بھیج دیا، مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب بھیج دیا۔ جب عذاب آتا، اے موسیٰ اپنے رب سے کہو عذاب ٹال دیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم عذاب ٹال دیتے پھر مکر جاتے، ہم عذاب ٹال دیتے پھر مکر جاتے۔ تو پریشانیاں من جانب اللہ آتی ہیں۔ اور نمبر 2، پریشانیاں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہر عمل اچھا ہو یا برا، اس کا ایک نتیجہ ہے جو نکل کے رہے گا، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ہم ظلم پہ آئے، اللہ اس کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم ظالموں کے اوپر ظالموں کو مسلط کیا کرتے ہیں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بسبب ان اعمال کے، یعنی برے اعمال کے جو وہ کر رہے ہیں۔ بات سببیہ ہے، علماء جانتے ہیں اس بات کو۔ کبھی بات سبب وجہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یہاں وہی ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال کے، یعنی برے اعمال کے جو وہ کر رہے، ہم ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ ہاں، حالات من جانب اللہ آتے ہیں، ایک بات۔ اب دوسری بات عرض کی جا رہی ہے، برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جھوٹ بولا قوم نے، جھوٹ، اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی۔
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آپس میں ظلم کیے ایک دوسرے پر، اللہ کی لعنت آئے گی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، برے اعمال پہ لعنت آنی ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اس کو لعنت کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت، اس نے اپنی اونٹنی پہ لعنت ڈال دی، ملعونہ کہہ دیا تجھ پہ لعنت ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کوئی آدمی اس اونٹنی کا دودھ نہ پیے، کوئی آدمی اس اونٹنی کی سواری نہ کرے، کوئی آدمی اس اونٹنی کا گوشت نہ کھائے، اس پہ لعنت پڑ چکی، بیکار ہوگی، ہمارے کام کی نہیں رہی۔ یہ ہوتی ہے لعنت۔ ہم جھوٹ بولتے رہیں، ہمارا جھوٹ بولنا اللہ کے پاس جائے اور اللہ اپنی رحمت برسا دے، یہ امیدیں کرنا کہ اب رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے۔ میں ظلم کروں پھر کہوں آسمان سے رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے۔ چاہے دعائیں مانگتا رہے، ظلم کرتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، اللہ مجھ پہ رحمت برسا دے، لعنت آئے گی، لعنت آئے گی۔ جانا ہے حج کے لیے مکہ مکرمہ، جدے کا ٹکٹ لینا ہے، جدے جانے والے جہاز میں بیٹھنا ہے، ٹکٹ لے لیا، ملیشیا، انڈونیشیا، فجی، مشرق کی طرف جانے والے جہاز کا، اور اس جہاز مشرق والے میں بیٹھ کے کہتا ہے اللہ مجھے جدے پہنچا دے۔ جتنی دعا لمبی ہوتی جائے گی اتنے جدے سے دور ہوتا جائے گا۔ دعا میں اور اس سبب میں مطابقت نہیں ہے۔ اسی طرح دعائیں محنت کرتا رہے یہودیوں نصرانیوں والی، اور دعائیں مانگتا رہے یا اللہ میرے اوپر رحمت کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر رحمت لینی ہے رحمت والے اعمال کر، پھر رحمت کی دعا مانگ۔ اب دوسری بات عرض کی جا رہی ہے کہ یہ برے حالات کیوں آتے ہیں؟ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے خمس بخمس، 5 قسم کے عذاب 5 قسم کے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، 5 طرح کے برے حالات، 5 طرح کے برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ نمبر 1، ما نقض قوم العہد، جو بھی قوم اس نے عہد پیمان معاہدہ توڑنے کی عادت بنا لی، الا سلط علیہم عدوہم، ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جو وعدے خلافیاں کرنے والے ان پہ دشمن مسلط کر دیا جائے گا من جانب اللہ، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانونوں کے خلاف حکم جاری کرتے ہیں، الا فشا فیہم الفقر، ان کے اوپر فقر مسلط کر دیا جائے گا۔ وما ظہر فیہم الفاحشہ، جن میں بے حیائی، فحش کام، یہ رواج پا جائیں، الا فشا فیہم الموت، ان کے اندر موتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ وما تطفف المکیال، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، الا منع النبات واخذوا بالسنین، ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی جائے گی، کھیتیاں اگانا یہ ختم ہو جائے گا۔ وما منع الزکات،
جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی اللہ سلط منع عنہم القطر، ان سے بارشوں کو روک لیا جائے گا۔ زکوٰۃ روکنے سے بارشیں رک جائیں گی۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی گئی، حدیثوں میں ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ہوگی، جانوروں کے لیے کوئی تھوڑی بہت ہی ہو جائے گی۔ اب بتاؤ، ہم وہ برے عمل کریں جس کی سزا متعین ہے، ساری دنیا کے انسان بھی ان لوگوں کے حالات نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کی حکومتیں ان کے حالات نہیں بنا سکتے، ان کے حالات نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ یہ برے اعمال کر رہے ہیں، ان کے نتیجے میں من جانب اللہ یہ فیصلہ ہے کہ ان کا یہ ہونا ہے، حکومت کیا کر لے گی۔ یہ حدیث ہے، قرآن بھی سن لو۔ 15واں پارہ پہلا رکوع۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ میرے دل میں بھی اتارے، آپ کے بھی، اور آپ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کے دلوں میں اتارے۔ حالات کہاں سے آتے ہیں؟ حالات من جانب اللہ آتے ہیں۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات برے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کی اور مثال سن لو۔ قرآن میں اللہ پاک کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ 15واں پارہ، پہلا ہی رکوع، پہلا ہی صفحہ۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ تم نے 2 مرتبہ فساد کرنا ہے، تو ہم نے تمہیں اس کی سزا دینی ہے۔ تم سرکشی کرو گے، پہلے نبیوں میں کسی نبی پہ اتارا، ان کے اوپر تم سرکشی کرو گے تو ہم اس کا یہ بدلہ دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ جب تم نے پہلا وعدہ برائی کی، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندوں میں سے ایک بندہ مسلط کر دیا جو سخت حملے والا، یہ بندہ ہم نے مسلط کیا۔ یہ بعضی تفسیروں میں لکھا ہے بخت نصر جالوت تھا، ایک مرتبہ جالوت، ایک مرتبہ بخت نصر، یہ جالوت تھا۔ پھر انہوں نے فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ گھروں میں داخل ہوئے، قتل عام کیا، مارا، اولاد سب کو تباہ بربادی کر دی۔ کس وجہ سے؟ علواً کبیرہ، سرکشی، فساد، اس وجہ سے اللہ نے دشمن مسلط کیا۔ پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے تمہاری باری لگا دی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری باری لگا دی، تمہیں اولاد دی، بیٹے، نفری تمہاری کثرت سے کر دی، مال تمہیں دے دیا، لے مال، لے اولاد، بیٹے 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 بیٹے، چند سالوں میں ان کی نفری بڑھا دی، اکثریت ان کی، قوت ان کی، مال ان کا کر دیا۔ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر تاکہ تمہارے چہرے بدل دے، پھر دشمن کو مسلط کیا۔
وہ مسجد میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، مکانوں کو گرایا، لوگوں کو مارا، یہ دوسری مرتبہ کیا۔ پھر عسى ربكم ان يرحمكم، اب تمہارا رب تم پہ رحم کرنے کو آیا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا، اگر تم پھر لوٹے یعنی فساد کی طرف، پھر ہم لوٹیں گے عذاب کی طرف۔ جیسے پہلے تمہیں 2 مرتبہ فساد مچانے پر عذاب کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے فساد مچانے کی طرف، پھر ہم لوٹیں گے عذاب دینے کی طرف۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے بتاؤ تو بھلا بول کے کیا سمجھ عرض کیا جا رہا، بولو کوئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑتے ہیں، ہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے حدیثوں سے اور قرآن پاک سے۔ ہاں حدیثوں سے، قرآن پاک سے برے اعمال کا برا نتیجہ اللہ دیتا ہے، ہاں اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، ورنہ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، ہم انفرادی اجتماعی دعوت کو عام کر کے اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ، برے اعمال کا برا نتیجہ، جزاء الاعمال ایک کتاب ہے چھوٹی سی، 20-30 صفحوں کی ہوگی، 20-30 روپے کی آئے گی، وہ انفرادی ہم ضرور پڑھا کریں۔ اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے دنیا میں اور اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے آخرت میں، کس عمل کا کیا نتیجہ ملے گا دنیا میں، کس عمل کا کیا نتیجہ ملے گا آخرت میں۔ ہاں حالات من جانب اللہ آتے ہیں، حالات برے اعمال کی وجہ سے حالات برے آتے ہیں۔ اب برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنا، اس کے لیے اچھے اعمال اور اچھی صفات بنانی پڑے گی، اچھے اعمال اور اچھی صفات یہ کرنی پڑیں گی حالات کو بنانے کے لیے۔ ان اللہ لمع المحسنین، نیکوکاروں کے اللہ ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی۔ سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا۔ کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ علم ہو، تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا، ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ باتوں باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس قسم کی باتیں آ گئی۔ عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے کی زندگی پہ خرچ کر دی، بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی۔
تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران۔ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا، یہ وجہ ہے۔ جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں۔ تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے۔ ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے۔ کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں، برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فَأَيْنَ رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو برے حالات ٹل جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر برے حالات جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ اگر ہم اعمال خراب کرتے جائیں گے، ہاں، ساری دنیا کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، ہاں، اور ہر طبقہ یہ سوچے ہاں، ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد مدنی مسجد۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز قائم کر لی، آپ سب سے گزارش ہے، نبی کی حدیثوں پہ ہم عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی نے پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کر لی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور جب ستونوں کو ہی گرا دیا تو چھت کس پہ؟ یہ بانس گاڑے ہوئے ہیں، بانس، ان بانسوں کو ہی نیچے سے نکال دو تو صاحبان کا کس چیز پہ کھڑا رہے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں وہ ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، بڑا آسان رستہ ہے۔ دین قائم ہو گیا نہ جب نماز قائم ہوگی، اور یہ نماز اس کی تاثیر ہے، برائی سے روک دے گی، ہاں،
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن برائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں نماز ان برائیوں سے روک دے گی۔ یہ رستہ ہے، آسان رستہ، بہت آسان رستہ۔ آپ سب سے گزارش ہے لوگوں کو نماز کے فضائل بتا بتا کر مسجدوں میں لے آؤ، مسجدیں بھر ڈالو، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ، سر نہیں ہے تو جسم بیکار، نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی ختم ہو گیا، دین کاہے کا پھر رہ گیا باقی۔ پیارے بھائیوں، آسان رستہ چھوڑ کر ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اعمال بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو۔ جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے۔ نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک غلام نے دلال کو کہا بھئی مجھے اس گھر سے نکال دو، اس مالک کے ساتھ نہیں میرا گزارا، اس مالک سے میرا سودا کروا دو۔ دلال ان کی عادت ہوتی ہے اگلے کو کہا گاہک کو ارے بڑا اچھا غلام ہے لے لے، اس تو سودا کرا دیا۔ نہیں، پہلے پوچھا، دلال نے اس غلام سے پوچھا تو کیوں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں، اوپر سے بورا نہیں نکالا، چھان بور نہیں نکالا، اسی طرح کہتا ہے اسی طرح اس کی کھا۔ دلال نے سودا کرا دیا، دوسرے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلال کو کہا جی یہاں سے بھی نکلواؤ، جان چھڑاؤ۔ ارے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو مالک ہے نا خود بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے چھان بور جو اوپر سے بورا نکلتا ہے مجھے اس کی روٹی کھلاتا ہے۔ دلال نے کسی کو کہہ سن کے یہاں سے بھی نکال دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، کہنے لگا جی یہاں سے بھی نکالو۔ اجے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ میرا مالک خود چھان بورے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے سو جا، ایسے سو جا رات گزر جائے گی۔ پہلا چھنے کی کھاتا تھا، بے چھنے کی، دوسرا بے چھنے کی، اس کو بورے کی، اب تیسرا چھان بورے کی، اس کو کچھ بھی نہیں۔ مالک اس دلال نے یہاں سے بھی سودا کرا دیا، پھر نہیں آیا۔ کئی دن میں ایسے راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی۔ دلال نے پوچھا اب تو معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا۔ کہتا نہیں جی کیا بتاؤں، میرا یہ مالک خود کچھ بھی نہیں کھاتا، فاقہ مست ہے، فاقہ مست، مجھے اس نے کیا کھلانا۔ اتنا کنجوس ہے، چراغ رکھنے کے لیے چراغ دان، پہلے تیل کے چراغ ہوتے تھے، ہاں، ایک لکڑی نیچے، ایک ڈنڈا اوپر، ایک اس کے اوپر پھٹی، اس کے اوپر چراغ رکھ دیتے تھے۔ وہ اتنی چراغ رکھنے کے لیے یہ ایک سٹینڈ چراغ والا نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے۔ اور مجھے کہتا ہے دن کو جو میں کام کر آ کے فارغ ہوتا ہوں نا
پھر کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ جلا کے میرے سر پہ چراغ رکھ دیتا ہے، ایسے بیٹھے رہو۔ چراغ دان جس کو دیوٹ کہتے ہیں، دیا رکھنے والا، مجھے اس کی جگہ استعمال کرتا ہے، بیٹھ جا، اور سر پہ میرے چراغ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھے رہو۔ دلال نے کہا پھر آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا آیا اس لیے نہیں، اس نے تو مجھے چراغ دان بنایا، چراغ سٹینڈ بنایا، اگلا کہیں میری آنکھ میں بتی ڈال کے کہ ادھر چربی ہے، ادھر سے چراغ جلائیں گے، کہیں ایسا نہ آ جائے، اس خوف سے پھر تیرے پاس نہیں آیا۔ یہ کیوں سنایا؟ ارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، حکومتیں بدل دو، وہ بدلنے اعمال ہیں، بدل رہے ہو حکومت، بدلنے اعمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے۔ یہ ضابطہ ہے، چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ۔ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں۔ جو من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف تعرف امتک بین الامم، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا میرے امتی ہم غرم محجلون من اثر الوضو لیس احد کذالک غیرہم، میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اتنے انعام، نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہم سب لوگوں کو سمجھائیں، بھائی جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تالا کھولے گھر میں چلا جائے، کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا؟ کنجی تو نماز ہے جنت کی، تو جنت کی کنجی لے لے، کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا؟ وضو کرے گا، فضائل بتائیں، فضائل، اس کے لیے اصل میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کا یقین بنانا پڑتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ فضائل بتائیں، جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ لیا، اس کے لیے 8 دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہی جنت، روح نکلے اور جنت، آسان عمل ہے۔
جس نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، مرا اور گیا جنت میں۔ ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا کر، ایمان کی مجلسوں میں بٹھا کر، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، اگر دنیا ہی میں لگے رہے پھر موت کے وقت بڑا افسوس ہوگا، موت کے وقت بڑا ہی افسوس ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا، سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا۔ موت کے وقت رویا، لوگوں کا کہا لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اس لیے لے لی کہ مزے کروں گا، لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا، جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے یہ منتخب کر لیا اپنے لیے، یہ انتخاب غلط نکلا، لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا۔ ہاں ایک اور بادشاہ تھا خلیفہ مستنصر باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ ہاں موت کا وقت آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی، رویا، بس اتنا ہی کہا میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، نہ میں دنیا کا رہا نہ آخرت۔ دنیا کیسے نکل گئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، مال بڑا جمع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی اور یہ درہم دینار کمرے بھر لیے، پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے یہ خزانے ہوتے تھے، کمرے بھر لیے، اب آ گئی موت، اب یہ جا رہا قبر میں اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے گا؟ ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے؟ بول کے بتاؤ۔ نکل گئے۔ اب آخرت کیسے نکل گئی؟ وہ بنائی نہیں، لگا تو رہا ہیرے جواہرات جمع کرنے میں، آخرت بنائی نہیں، اس لیے میں دنیا بھی میرے ہاتھ سے گئی، آخرت بھی گئی، اور رویا اور اسی حال میں مر گیا کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ لیکن پیارے بھائیوں، اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے، ہوش آ جائے، اب کیا فائدہ، وقت زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے۔ اور سنو، ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، ایک بزرگ تھا اللہ والا بہلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا، سواریاں گھوڑے، یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے۔ ہاں جیسے ہم تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ادھر ہی بسترے اٹھائے پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر چاند پہ بھی چلا جائے، یاد رکھنا ضابطہ، جگہ بدلنے سے آدمی کی قیمت نہیں بدلتی، بندر ہی رہے گا، چاہے درخت کے نیچے کھڑا ہو یا درخت کے اوپر شاخ پہ چڑھ جائے۔ جب بندر شاخ پہ چڑھ جائے تو پھر بندر ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بن جاتا ہے؟ بولو۔ چوہا ہی ہے، نیچے ہو تو چوہا ہے، اوپر ہو تو چوہا ہے، کار میں ہو تو چوہا ہے، ہوائی جہاز میں ہو تو چوہا ہے، شاہی تخت پہ بیٹھا ہو تو چوہا ہے۔ عمل بدلنے سے قیمت بنتی ہے، جگہ بدلنے سے نہیں بنتی۔ خیر،
کرتے ہوتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ بادشاہ ہارون الرشید بھی اس سے مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید کو کیا سوجھی، اس نے بہلول کو کہا، ارے بہلول یہ چھڑی لے لے۔ ایک چھڑی تھی اس کے پاس، ہارون الرشید کے پاس عصا چھڑی، بوڑھا آدمی ڈنڈا کھونڈی، کہ بہلول یہ چھڑی لے لے، یہ اس کو دے دینا جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو۔ یہ ہارون الرشید نے بہلول کو کہا، مطلب یہ تھا مذاق کیا، تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بہلول نے وہ چھڑی لے کے گھر جا کے محفوظ کر لی، سنبھال لی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آ گیا ہارون الرشید بیمار ہو گیا، پھر علاج چلتا رہا، چلتے ایک وقت ایسا آ گیا حکیموں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، جی امیر المومنین اب دوائی کوئی نفع نہیں دے گی، اب تو آج کے مہمان ہو یا کل کے، ختم ہو گئی۔ لوگ عیادت کو آنے لگے کہ امیر المومنین جا رہا، بہلول بھی وہی چھڑی لے کے آ گیا، جو کس کو دینی تھی بول کے بتاؤ؟ بڑے بے وقوف کو، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف۔ ہاں، تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سب سے بڑا تو ہے۔ وہی چھڑی لے کے آ گیا، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے کہا آج کا مہمان ہوں یا کل کا، کہ یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان جا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا امیر المومنین جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا اب چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو آپ نے اتنے محل بنائے، یہ محل اور ڈیزائن کا، وہ اور کا، قیمتی پتھر لگائے، یہ زیبائش کی، اتنے محل بنائے اور اتنے باغات لگائے، یہ انگوروں کا، یہ اناروں کا، یہ فلانا، لمبے لمبے باغ تھے اس کے، دیواریں اونچی گیٹ لگائے، اس کے باغ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا وہاں اتنے محل بنائے، اتنے باغ لگائے، تو امیر المومنین جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے ہو وہاں کتنے محل بنا لیے ہیں اور کتنے باغ لگائے ہیں؟ اپنے محلوں کے اور باغات کے اوصاف بیان کیجئے، صفلی بیان کیجئے، کتنا انگوروں کا باغ کتنا لمبا ہے وہاں، آپ کا اناروں کا کتنا لمبا، یہ بتاؤ کیسے محل اور کیسے باغات بنائے جہاں اب جا کے رہو گے؟ امیر المومنین چپ، وہ کیا بتائے میں نے کتنے باغ لگائے؟ بہلول تقاضا کر رہا۔ اخیر امیر المومنین بولا میں نے تو وہاں کوئی باغ نہیں لگایا، میں نے تو وہاں کوئی محل نہیں بنایا۔ بہلول نے کہا امیر المومنین یہ چھڑی آپ نے مجھے دی تھی، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا، تو یہ چھڑی آپ ہی لے لو، آپ ہی اس کے مستحق ہو۔ امیر المومنین کو دے دی۔ کیوں دے دی؟ جہاں نہیں رہنا تھا وہاں محل بنائے، جہاں رہنا ہے وہاں محل نہیں بنائے، جہاں نہیں رہنا تھا وہاں باغات لگائے، جہاں ہمیشہ رہنا تھا باغ نہیں لگائے۔ ہاں تو چھڑی کے مستحق اب ہو۔ مجھے جب سے یہ واقعہ معلوم ہوا پتہ نہیں میں اپنے آپ سے کتنی مرتبہ پوچھ چکا ہوں کہ ہارون الرشید تو اچھا ہی بادشاہ تھا، اس نے تو کوئی محل بنائے ہوں تھے، باغات بھی لگائے، تو بتا کتنے محل بنائے کتنے باغ لگائے؟ آپ اپنے آپ کو پوچھو ہر ایک۔ دنیا کا میں آپ سے پوچھوں تیرا مکان کتنا؟ وہ کہے گا جی 5 مرلے کا۔ ارے تیرا؟ وہ کہے گا جی 10 مرلے کا۔ ارے تو بتا؟ جی میری کنال کی کوٹھی۔ ارے تو بتا؟ میری 4 کنال کی کوٹھی۔ وہ بتائے گا جو آپ جس میں رہ رہے ہو۔
اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، جواب تم اپنے آپ کو دے دو۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ ہر ایک نے کتنا بڑا محل بنایا، وہاں کتنے محل بنائے ہیں، کتنے باغ لگائے ہیں، کس کس چیز کا باغ لگایا ہے جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے؟ جواب اپنے آپ کو دے دو۔ ارے پیارے بھائیوں، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بڑھیا بنانا، نبی کی اطاعت، اعمال ہر ایک کو سمجھانا، ساری زندگی نبی کے طریقوں پہ چلنا ہے، اپنی مرضی کا نہیں۔ دین اپنی مرضی کا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہر کھانے میں، پینے میں، لباس میں، شکل بنانے میں، کاروبار میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں نبی علیہ السلام کے طریقے زندہ ہو جائیں، اور محنت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ محنت میں یہ بھی غور سے سننا ہے، محنت میں نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ زندہ ہو۔ صرف محنت زندہ ہو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو محنت میں۔ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ محنت میں کیا تھا؟ لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، اپنی جان اپنے مال سے چل چل کے جانا۔ نمبر 3، سب سے پہلے ایمان و یقین کی دعوت دینا۔ نمبر 4، پھر عبادات پہ لانا۔ یہ نبی کی محنت کا طریقہ ہے۔ جیسے مرضی محنت کر لوں دین زندہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ محنت میں نبی علیہ السلام کا طریقہ زندہ ہو، لوگوں کے پاس چل چل کے جانا۔ امام الانبیاء لوگوں کے پاس اتنا چل چل کے گئے ہیں کہ مکے والے ایک ایک گھر میں آپ اتنا گئے ہیں کہ مکے والے پکار اٹھے، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے ما آنا لک حتی تستیأس منا، آپ پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا آپ تو جادوگر ہو، چلو چلو جاؤ اپنے گھر، آپ پھر آ گئے۔ ہم نے کہا تو شاعر ہے، اب چلو آپ کی بات نہیں مانتے، پھر آ گئے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ، تو کذاب ہے، جا چلا جا۔ آپ پھر آ گئے، تو دیوانہ ہو گیا، پھر آ گئے۔ تو صابی ہے، صابی اس کو کہتے تھے جو بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک اللہ کو مانے، اس کو صابی کہتے تھے۔ تو صابی ہو گیا، جا چلا جا۔ یعنی اتنا ہمارے پاس آپ آئے، ہم نے آپ کو ٹھکرایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پھر آتے ہو، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جاؤ۔ کتنا گئے ہوں گے، سوچ کے سوچو ذرا، جو انہوں نے یہ کہا۔ ارے ایک آدمی کے پاس ایک مرتبہ جائے کہ میرا بجلی کا بل زیادہ ہو گیا، 2000 روپے مجھے قرضہ دے دو، وہ کہہ دے میرے پاس نہیں ہے، میری مجبوری ہے، اس کو خالی بھیج دے، وہ پھر دوبارہ آ جائے، جی 2000 قرضہ دے دے، میرا بجلی کا بل زیادہ آئے گا، وہ پھر نہ کر دے، تو پھر بندہ تیسری مرتبہ بھی جائے گا، چوتھی مرتبہ بھی جائے گا، 5ویں مرتبہ بھی جائے گا، جو دیکھا کوئی اور طریقہ کرے گا۔ اس نے ایک بار کہہ دیا، 2 بار کہہ دیا، نہیں ہے نہیں ہے، آدمی جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر امام الانبیاء کو اتنی مرتبہ کہا، وہ پھر جاتے ہیں، کتنی مرتبہ گئے ہوں گے تب انہوں نے یہ کہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا حوصلہ۔ ہاں، پھر اور سنو، حاجی لوگ حج کو آتے تھے، امام الانبیاء ان کے خیموں میں جاتے تھے،
من خیمہ الی خیمہ، من خیمہ الی خیمہ۔ ایک دو واقعات یہ بھی عرض کر، ایک خیمے میں گئے، انہوں نے نہیں مانا، امام الانبیاء باہر نکلے، ایک بندہ، آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے سواری پر، اندر سے ایک بندہ پیچھے نکلا، اب چلا گیا ہے جو چھوڑ دے، نہیں، جب اونٹنی پہ سوار ہو گئے، ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے نیزہ مارتے ہیں، سیدھا اس کے پیٹ میں زور سے سیدھا وہ ڈنڈا مارا، اونٹنی پیچھے سے اوپر کو اچھلی، امام الانبیاء کو زمین پہ گرا دیا۔ پیارے نبی اس کے بعد سے گھر نہیں آئے، اچھا دفع ہو جاؤ، جاتے ہو دوزخ میں جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، اس خیموں سے نکل کر اگلے خیمے میں چلے گئے، اگلے خیمے میں چلے۔ اتنے واقعات ہیں حاجیوں کے خیموں میں جانے کی، ایک ایک کی منت خوشامد کرنا۔ اور سنو، وہ منڈیاں لگاتے تھے مویشیوں کی، مال کی، اپنا گدھا، گھوڑا، اونٹ، خچر، گائے، بکری بیچنے کے لیے، خریدار خریدنے کے لیے آ جاتے۔ امام الانبیاء نہ بکری لینی ہے نہ گائے، وہاں بازار میں چلے جاتے ہیں، جا کے ایک ایک کو ایمان کی دعوت دیتے۔ دو واقعات عرض ہیں، ایک مرتبہ سارا دن دعوت دیتے رہے، کوئی کچھ کہتا تھا، کاہن، شاعر، کذاب، نعوذ باللہ کہتے چلے جاتے تھے، کوئی مٹی پھینک کے جاتا، حتن تصف النہار، حدیث کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، دوپہر ہو گئی، امام الانبیاء دعوت دے رہے، کوئی نہیں مان رہا، پسینے بہنے لگے۔ ایک بچی آئی، برتن میں پانی لے کے آئی، آپ کے ہاتھ دھلائے، منہ دھلایا، اور آپ نے پانی نوش فرمایا۔ انہی منڈی والوں کا ایک آدمی اپنے ساتھی سے پوچھا، سارے لوگ تو اس کو تکلیفیں دے رہے، یہ لڑکی کون ہے جو اس کے ہاتھ دھلائے، پانی پلایا؟ اس نے کہا، یہ اسی کی بیٹی زینب ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، ان دنوں پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، یہ اسی کی بیٹی زینب ہے، یہ میرے نبی کا حال ہے۔ اور سنو، ایک اور منڈی میں گئے، کچھ لوگوں کو دعوت دی، کچھ لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے جب دعوت ختم ہوئی تو پیچھے ابو لہب تھا، امام الانبیاء کے پیچھے، آپ کا چچا، وہ آگے بڑھ کے ان لوگوں کو کہتا ہے، ارے اس کی بات نہ سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، یہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ہل گیا، منٹل کیس۔ چل، جب کوئی بات کرے دوسرا کہے یہ تو پاگل ہے، اس کا دماغ ہل چکا ہے، آدمی اس کی بات پہ دھیان ہی نہیں دیتا۔ امام الانبیاء وہاں سے، آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے، اور جگہ گئے، وہاں کچھ لوگ تھے، ان کو دعوت دی، یہ بھی دیکھتا ابو لہب پیچھے پہنچ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ دعوت دے کے فارغ ہوئے، اسی طرح ہی پھر کہا جو پہلے کہا تھا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ مجنون ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء وہاں سے کسی اور جگہ گئے، اور مجلس میں، وہاں جا کے دعوت دی، یہ بھی پیچھے پہنچ گیا، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ہائے ہائے ہائے، سچ و صحیح میرے نبی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس میں دعوت دی، وہاں ایک بوڑھا تھا، وہ کہنے لگا، ارے تیرے قبیلے والے تجھے زیادہ جانتے ہیں، حضور کی خبریں تو مشہور ہو چکی تھیں، بنو ہاشم میں ایک آدمی ہے وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ایسا ہے، سارے مشہور تھا۔ وہ بابا کہنے لگا، تیری قوم تجھے زیادہ جانتی ہے، اور برا بھلا کا جو اس کے منہ میں آیا امام الانبیاء کی رد میں،
باتیں کرتا رہا۔ جب وہ چپ ہوا نا بابا، ابو لہب پھر سامنے آیا، کہتا ہے اگر یہ سارے منڈی والے جیسے تو نے اس کو کھری کھری سنائی ہے، منہ توڑ جواب دیے ہیں، اگر سارے منڈی والے اس کو ایسا ہی جواب دیں، پھر یہ باز آئے گا، پھر یہ رکے گا، تیرے جیسا ہونا چاہیے۔ ارے پیارے بھائیوں، امام الانبیاء کی قربانیاں دیکھو، کبھی طائف چلے جاتے ہیں، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مکے جیسا شہر، بیت اللہ جیسا گھر، ایک نیکی لاکھ برابر چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے۔ وہ کیا چیز تھی جو مدینے لے کے جا رہی تھی؟ مدینہ جا کے بھی کبھی ابوا، کبھی بوات، کبھی بنو مستلق، کبھی بنو نذیر، کبھی بنو قریظہ، اس طرح کبھی بنو لحیان، یہودیوں کے قبیلے، عیسائیوں کے قبیلے، مشرکین کے قبیلے، ان میں جگہ جگہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں۔ ایک سفر سے واپس آئے، پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے بیویوں سے پہلے، بیٹی نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، بیٹی نے باپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، حدیث میں ہے بینہ عینیہ، دو آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، ناک کے اوپر پیشانی پر بیٹی نے باپ کے بوسہ دیا، فبکت، پھر بیٹی رو پڑی۔ امام الانبیاء نے پوچھا ما یبکی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ بیٹی نے جواب دیا قد شہب لونک وخلولقت ثیابک، آپ کا رنگ سفروں کی وجہ سے متغیر ہو چکا، کپڑے آپ کے میلے پرانے ہو چکے، مجھے اس چیز نے رلایا۔ باپ نے کہا بیٹی رو نہ، ان اللہ بعث اباک بدین یبلغ حیث یبلغ اللیل وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار، اے بیٹی اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے۔ حال یہ ہوا ہے اور عزم ارادہ یہ ہے، یہ وہاں تک پہنچانا ہے۔ ہمیں تو پیارے بھائیوں 4 گھر وہاں بے نمازی ہے، کبھی اس کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ وہاں تک لے جانا چاہتے ہیں جہاں تک رات پہنچتی ہے، اور میرا ارادہ اپنے ہمسائے کو بھی پہنچانے کا نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات ہے، 2 قسم کے بندے ہیں، 2 قسم کے مسلمان، کافروں کو تو چھوڑو، 2 قسم کے۔ نمبر 1 جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں مسلمان، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، رشوت، سود، جو کچھ، میں برائیوں کا نام نہیں لیتا، بھائی اتنے سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ یعنی دین پہ نہیں چل رہے، انہوں نے دین پہ چلنے کے لیے امت پہ کیا محنت کرنی ہے؟ فاقد الشیء لا یعطیہ، عربی کا مقولہ ہے جس کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی کی جیب خالی ہے، دوسرا کہتا ہے لاکھ روپیہ جیب میں سے نکال کے دے، وہ اس کی جیب میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے نکال کے دے گا؟ جو خود دین پہ چلتا ہی نہیں، نہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں، اس نے دین کی کیا محنت کرنی ہے، کیا دین پھیلانا؟ اس کو بھی ایک طرف چھوڑو۔ اب لو دوسری قسم، جو نمازی ہیں، روزہ رکھنے والے، کئی حج کر چکے، 5 حج، 7 حج، روزے رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، داڑھی چہرے پہ ہے، سنت کے مطابق زندگی ہے، ان کا حال یہ 24 گھنٹے کیسے گزارتے ہیں؟ آج شکوہ نہ سمجھنا، لیکن بات بھی تو سمجھنی پڑے گی۔ صبح کو اٹھتا ہے یہ نیک آدمی، حاجی صاحب، نمازی صاحب، نبی کی تابع داری کرنے والا، آنکھ کھولی
الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر بیت الخلاء گیا سنت کے مطابق، بیت الخلاء سے نکلا سنت کے مطابق، وضو کیا سنت کے مطابق، تہجد پڑھی سنت کے مطابق، مسجد میں داخل ہوا سنت کے مطابق، نماز پڑھی فجر کی سنت کے مطابق، کیونکہ نیک آدمی ہے، اتباع سنت یہ کرتا ہے۔ پھر مسجد سے نکلا گھر آیا، ناشتہ سنت کے مطابق، اب ناشتے سے فارغ ہوا، اب دکاندار جا رہا دکان کو، کارخانے والا جا رہا کارخانے کو، ملازم جا رہا دفتر کو، مزدور جا رہا مزدوری کرنے کے لیے، سارا دن مال کمانے میں لگ گئے۔ ظہر کی نماز وہیں کاروبار کی جگہ پڑھ لی، عصر بھی وہیں پڑھ لی، رات کو آیا کیونکہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، کھانا رات کا سنت کے مطابق، شام کے وظائف آیت الکرسی، سورت ملک، تسبیحات فاطمہ سارا سنت کے مطابق، ہاں پھر اللہم بسمی کا اموت و احیا سنت کے مطابق سو گیا، صبح کو پھر اسی طرح ہی اٹھے گا۔ یہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ مذہبی آدمی، نیک آدمی، دین کیسے پھیل جائے یہ آپ بتاؤ۔ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے دکان، دکان سے گھر، زندگی تو یوں گزر رہی ہے اور دین کیسے پھیل جائے؟ سوچو سارے، نبی علیہ السلام نے اس طرح دین پھیلایا۔ پیارے بھائیوں، یہ امت بڑی قربانیوں سے بنی ہے۔ 23 سال امام الانبیاء نے اعلان نبوت کے بعد گزارے ہیں، ایسی امت بنائی 23 سال میں، کفر سے شرک سے آدمی کھینچے، 1,24,000 کی تعداد صحابہ کی، جن کو کفر سے شرک سے بے دینی سے کھینچا ہے اللہ کے فضل سے، اور دین کا داعی بنایا سب کو، ایسا داعی بنا دیا جن کی قبریں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں صحابہ کی۔ دین پھیلاتے پھیلاتے گھروں کو چھوڑ، کاروبار چھوڑ اور پوری انسانیت میں پھیلے ہیں، تب جا کے یہ امت وجود میں آئی ہے۔ نبی کی اطاعت دو طرح کی ہے، اچھی طرح سمجھنا۔ اللہ نے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے بہترین۔ ہاں، اطاعت دو قسم کی ہے، عبادات میں بھی ہے اور مقصد میں بھی ہے۔ جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد میں بھی نبی کی اطاعت۔ آج حج کرنے کے لیے تو 5000 کلومیٹر چلا جائے گا، اس حج کو، ان احکام کو زندہ کرنے کے لیے 5 گھروں تک نہیں جاتا۔ دین کیسے پھیل جائے؟ دین کیسے پھیل جائے؟ پیارے بھائیوں، ہم سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے۔ ہاں، جو محنت، ہم یہ محنت زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو محنت زندہ ہوگی دین زندہ ہوگا، محنت مٹے گی دین مٹے گا۔ ایک نبی فوت ہوتا تھا، اللہ دوسرا پیدا کر دیتا تھا، اذا خلق نبی خلق آخر، وہ فوت ہو جاتا اور پیدا کرتا۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار نبی بھیجے، نبی 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 نبی۔ جب نبیوں کا بھیجنا بند فرمایا، یوں ہی نہیں بند فرمایا، یہ بھی سمجھنے کی ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں خاتم النبیین سے نبوت نبی نہیں آئے گا، تو اس سے پہلے 3 چیزیں اور ہیں۔ کیوں نبوت ختم کیا، نبیوں کا بھیجنا کیوں بند کیا؟ دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا، اس کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت کا انتظام یہ کیا
کہ اس امت کے سپرد کر دیا، ان کو کہہ دیا تمہیں نبی کا اسوہ حسنہ اپنانا ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، جیسے تمہارے نبی نے دین پھیلایا اس طرح تم نے دین پھیلانا ہے۔ صحابہ پھیلے ہیں ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے، اس طرح سارے عالم میں ہدایت آئی ہے۔ ان کی قبریں بتا رہی ہیں کہاں کہاں ان کی قبریں ہیں۔ 30,000 صحابہ کی قبریں ملک شام میں، 7,000 صحابہ کی قبریں مصر میں، ابو لبابہ ٹیونس میں، خالد بن ولید حمص میں، بلال رضی اللہ عنہ ملک شام میں، ابو ایوب انصاری ترکی میں، حضرت عباس نبی کے چچا ان کے 10 بیٹے قبریں 10 ملکوں میں، ایک بیٹا ایک ملک میں، دوسرا اور میں، تیسرا اور میں۔ نبی کی زندگی صحابہ نے اپنائی، صحابہ نے یہ کیا، اور میں دین پھیلانے کے لیے کچھ بھی نہ کروں۔ دین کیسے زندہ ہوتا ہے؟ ہر کام ہے اس کی ایک محنت ہے۔ ارے وہ محنت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ جو نبی کی اللہ کی اطاعت کرے، نبی کی اطاعت کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو نبی کی اطاعت اللہ کی اور نبی کی اطاعت کرے وہ ان میں حشر ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ حشر، صدیقین کے ساتھ حشر، شہداء کے ساتھ حشر، صالحین کے ساتھ حشر۔ ہم ساری امت کا حشر نبیوں کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ تب ہوگا جب نبی کی اطاعت کرے۔ اطاعت 2 طرح کی کرے، عبادات میں بھی اطاعت کرے، انہی عبادات کو پھیلانے کے لیے محنت میں بھی اطاعت کرے۔ ہم ایک محنت زندہ کر رہے ہیں، جس محنت سے دین زندہ ہوگا وہ محنت زندہ کر رہے ہیں۔ یہ جہد الجہد ہے، یہ محنت زندہ کرنے کے لیے محنت ہے۔ اس پر جو ملے گا پھر مزہ آئے گا۔ جب نبیوں کے ساتھ حشر ہو گیا تو پھر مزہ آئے گا۔ دوسرے لوگ دیکھیں گے، بادشاہ لوگ دیکھیں گے جو دنیا پہ محنت کر گئے ان کے پلے کیا ہے، اور آپ کا ایک ایک نماز، ایک ایک روزہ اللہ کے راستے کا، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ ہاں پھر مزہ آئے گا، ہمیں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور وہ جو نہیں کر رہے ان کی ہائے نکلے گی، ہائے رب ارجعون، اللہ میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، پھر میں بڑے نیک کام کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، اب آگے پیچھے آنا نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنے آپ پر بھی ہم رحم کھائیں، اپنے گھر والوں پہ بھی رحم کھائیں، اپنے ساری اس امت پہ رحم کھائیں، اللہ سے فیصلے کروائیں۔ اللہ جس گناہ کی نحوست کی وجہ سے امت اپنے کام سے ہٹ گئی، امت کا وہ گناہ جس صدی میں بھی ہوا، جن لوگوں سے ہوا، جو بھی گناہ ہوا، اللہ تو معاف کر دے۔ جس صدی میں بھی گناہ ہوا، کوئی گناہ ہے جو ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی محرومی آئی ہے۔ کرنے اورا والا ہیرا وہ چھن گیا، ہر شعبے میں کمی آ گئی، علم سیکھنے میں اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کا علم اور اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر اور اچھے اخلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں۔ ارے اسلام، لا اسلام الا بجماعت، اجتماعیت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سارے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تفرقے نہ بناؤ۔ آج یہ امت تفرقوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے
ان کو جمع کیا تھا ایک جگہ، ایک جسم کی مانند بنایا تھا کا جسد واحد، تم ایک جسم ہو۔ ہم آج الگ الگ ایک ایک رکن کی الگ الگ جماعتیں بنا بنا کے الگ ہوتے جا رہے ہیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ ہاں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ پوری امت کی اجتماعی قوت، پوری امت کی جو سب سے اہم ضرورت ہے اس پہ خرچ ہونی چاہیے۔ پوری امت کی اجتماعی قوت، پوری امت کا جو سب سے اہم عمل ہے اس پہ خرچ ہونی چاہیے۔ جب لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہوں، ہماری سب کی قوت، جو آدمی دور ہوتے ہوتے کفر کے قریب پہنچ گئے، ایک قدم اور اٹھائیں گے تو کفر میں گر جائیں گے، ہماری سب کی قوت اس پہ خرچ ہونی چاہیے کہ ایک قدم آگے گیا تو مرا۔ جیسے ماں کا بیٹا رینگتا رینگتا تنور کے پاس پہنچ گیا، سال کا بچہ ہے اور تنور میں آگ ہے، اس میں جھانک رہا، اس میں گرنے والا ہو گیا۔ ماں اگر دور سے نظر پڑ جائے، ماں کہے گی میرا بچہ میرا بچہ، اتنا بھی نہیں کہہ سکے گی کہ آگ میں گرنے لگا، ہائے میرا بچہ مر گیا مر گیا مر گیا، ہاں یہ کہے گی ماں۔ جو کفر کے قریب ہو گیا، ہمیشہ کی جہنم میں گرنے لگا ہے، ہماری سب کی قوت سب سے پہلے اس طبقے پہ ہونی چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پر ساری امت کی مجموعی قوت، کوئی بے نمازی نہ رہے، نماز پہ ہونی چاہیے۔ نماز گئی دین گیا۔ نماز کا درجہ ایسے جیسے سر کا درجہ جسم میں، سب کی قوت اس پہ ہونی چاہیے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی کرو، ہم ایک امت ہیں، اجتماعی بن کے رہیں گے۔ میں سندھی ہوں، میں ہندی ہوں، میں پنجابی ہوں، یہ سب کفر کے نعرے ہیں۔ ایسے نعرے لگانے والے دوزخ کے خس و خاشاک ہیں، دوزخ کا کوڑا کباڑ ہے۔ امام الانبیاء سے پوچھا کہ اگرچہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں، فرمایا اگرچہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں۔ ہم ایک امت ہیں، ایک جماعت ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ نہیں ہونا۔ ہاں، ایک امتی کے لیے ساری امت جان دینے والی ہو، ہر امتی پوری امت کے لیے جان دینے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجتماعیت کو یوں سمجھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو علم کے پہاڑ تھے، ایک جنگل میں 3 گائیں رہتی تھی، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ شیر آتا، یہ تینوں مل کر اس کے اوپر کود پڑتی، یہ ادھر سے سینگ مار رہی، وہ ادھر سے مار رہی، کوئی آگے سے کوئی کچھ، شیر کا بس نہیں چلتا۔ وہ ایک ہے، یہ 3 ہے، اجتماعیت ہے ان میں۔ اب شیر نے، یہ حضرت علی نے مثال بیان کی ہے، شیر نے کہا کہ ان کو جدا جدا کرنا چاہیے۔ سفید اور سرخ کے پاس گیا، کہنے لگا تم بڑی اچھی لگتی ہو، یہ کالی تو تمہارے چہرے پر کالا نشان ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں، یہ تمہارے لیے عیب ہے۔ اگر کہو تو تم جنگل میں چرتی رہو، میں کالی کو کھا لوں۔ وہ کہنے لگی اچھا، یہ کالا داغ تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو مٹانا چاہیے۔ شیر نے کالی پہ حملہ کیا، اس کو کھا گیا، یہ دونوں اپنا چرتی رہی۔ دوسرا دن ہوا، سفید کے پاس آیا کہ یہ سرخ تیرے لیے عیب ہے، تیری شریک بنی ایستا کی پٹی پڑائی، اگر کہے تو اور سارا جنگل تیرا، جہاں سے مرضی کھا، میں سرخ کو کھا جاؤں۔ وہ کہتی اچھا کھا لے، اس کو بھی کھا لیا۔
तीसरे दिन सफेद के पास आया, आज तुझे खाऊंगा। वो कहने लगी अब खाएगा जरूर, मैं तुझसे बच ही नहीं सकती, एक गाय शेर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक आवाज लगाने दे जंगल में। लगा ले। ए जंगल के जानवरों, देखने में मैं आज खाई जा रही हूं, हकीकत में मैं उसी दिन खाई गई थी जिस दिन मेरी काली बहन खाई गई। इस उम्मत को टुकड़े टुकड़े होना, इसकी बजाय इज्तिमाई उम्मत है, सारी उम्मत की कुव्वत एक जगह होनी चाहिए। कुरान ने तो अजीब, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये तो मुसलमानों के लिए, यहूदियों नसरानियों के लिए कुरान कहता है ऐ मेरे हबीब इनको कह दे, यहूदियों नसरानियों को, अहले किताब को, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ। आ जाओ अहले किताब, उस बात पे हम इकट्ठे हो जाएं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे और किसी को अल्लाह का शरीक ना बनाए, इस पर हमारे साथ शामिल हो जाओ। यहूदियों को भी नसरानियों को भी उस बात पे हम जमा हो जाएं। इस्लाम जमा करने की तरफ ला रहा, आज हम टुकड़े टुकड़े होने की तरफ भागे जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होने के लिए भागे जा रहे हैं। ये इस्लामी मिजाज नहीं है। सारे एक जगह हमारी कुव्वत लगनी चाहिए। कुफर की तो ये साजिश है कि इनके टुकड़े टुकड़े करो, कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं, कभी कोई शोशा छोड़ देते हैं, हम नादान आदमी उन्हीं के चक्करों में आ जाते हैं। सारे मिलकर, सारी उम्मत मुस्लिमा एक जमात है, सारी उम्मत मुस्लिमा एक जमात है। एक थानेदार आ गया, बहुत सालों की बात है, रायगढ़ में मौलाना जमशेद अली रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगा ये फलानी पार्टी, ये फलानी पार्टी, ये फलानी पार्टी, तुम इस बारे में क्या कहते हो, कौन 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 हक पे है, या इस किस्म का सवाल। हाँ, मौलाना जमशेद कहने लगे हम इनके बारे में ये कहते हैं, हम सब के सब हमारे, ये सारी पार्टियां हमारी हैं, हम इन सब के हैं, हम सब के सब हमारे, हम रब के रब हमारे, हम रब के हैं, रब हमारे हैं, हम इन सब के खैर खा हैं, ये सब हमारे ही हैं, अपने ही हैं। एक ही बात, उम्मत बनानी है, उम्मत। हाँ, उम्मत वो होती है जिनका फिक्रिया एक हो, जिनकी तड़प एक हो, जिनका गम एक हो, वो उम्मत होती है। किसी का किधर को मुंह, किसी का किधर को मुंह, ये उम्मत है। एक गाड़ी बस धक्का स्टार्ट है, 10 आदमी मिलकर धक्का लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, 100 बंदे खड़े कर दो, इनको कहो एक एक जाके धक्का लगा के अपनी कुव्वत लगा के आओ, फिर दूसरा जाके लगा के आए, 100 बंदा बारी बारी जाए तो ये बस स्टार्ट कर लेंगे? इज्तिमाइयत और इनफिरादियत, हम सब एक उम्मत हैं, हम एक जमात हैं सारे। अल्लाह ने हमारा नाम सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मुस्लिम नाम रखा है। हम एक उम्मत हैं, मुस्लिम उम्मत हैं। अब सारे भाइयों से गुजारिश है, कोई टुकड़े टुकड़े करने वाली बात नहीं करनी है। किसी पार्टी, जिनको उनका एक एक फर्द को बिठाकर उनको समझाना और अमन तरीके से उसको समझाओ कि कामयाबी तो नमाज में है, कामयाबी दीन का इल्म सीखने में है, अल्लाह की याद में है, अच्छे मिलकर रहने में है। हाँ,
ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ہاں ہمیں حکومت نہیں چاہیے. یہ چیزیں تو پیش کی گئیں. آج حکومتوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, گھر گھر ٹکڑے ہو رہے ہیں. یہ اسلامی مزاج ہے ہی نہیں. اسلامی مزاج ہے. کیا کہوں تو کیا نہ کہوں. امام الانبیاء کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو کہا خلافت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ, تیرے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کریں, تو امیر المومنین. حضرت ابو عبیدہ نے انکار کر دیا. کہا میں اس آدمی کے آگے کھڑا ہو کے کیسے نماز پڑھاؤں گا جس کو امام الانبیاء نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہو, یعنی ابو بکر. ابو عبیدہ جانتے تھے کہ عمر نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو یہ سب کی بیعت کرائے گا, بلا مقابلہ مجھے مل جائے گی عمارت. نہیں, ہم عمارت کے بھوکے نہیں ہیں. ہاں ہم عمارت کے بھوکے نہیں ہیں. حضرت ابو بکر کے پاس آ گئے حضرت عمر, اپنا ہاتھ بڑھاؤ, آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کریں. اب انت احق بہا, آپ زیادہ مستحق ہیں خلافت کے. حضرت ابو بکر انکار کر دیا. اب صحابہ کا مزاج سمجھنا ہے, وہ کس مزاج پہ تھے, ہم کہاں جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے بھی انکار کر دیا. کہنے لگے انت احق بہا لانک اقوانا, تو خلافت کا امیر المومنین کا زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ تو ہم سب سے قوی ہے. میں تو بوڑھا ہو گیا, تو ہمت والا ہے, خلافت کے لیے ہمت چاہیے. اب ابو بکر جانتے ہیں کہ اگر عمر نے بیعت کر لی تو سارے صحابہ بیعت کر لیں گے, مجھے بلا مقابلہ مل جائے گی. لیکن نہیں, اب حضرت عمر کو کہا تو اس کا زیادہ مستحق ہے. حضرت عمر جانتے ہیں کہ ابو بکر کہہ دیا تو مستحق ہے تو سب کو بیعت کرا دے گا, مجھے بلا مقابلہ مل جائے گی. نہیں, حضرت عمر نے کہا ہاں ان قوتی لک مع فضلک, ہاں میری قوت وہ بھی آپ کے لیے استعمال ہوگی اور فضیلت آپ کو ہے, میری قوت بھی تیرے لیے استعمال ہوگی. آپ ہی مستحق ہیں, آپ ہی بیعت لو. 3 دن تک صحابہ کہتے تھے ہاں ان کو تو ہمارا امیر المومنین ہے. ابو بکر کھڑے ہو جاتے, کہتے کسی اور کو بنا لو, میں نے نہیں بننا. 3 دن تک انکار ہوتا رہا. صحابہ مان کے نہیں دیے. ہم کوئی حکومتوں کے بھوکے ہیں, عہدوں کے بھوکے ہیں, ہم اللہ کے بھوکے ہیں. ہمیں اللہ مل جائے, سب کچھ مل گیا. ہاں پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے, میں حکمران بن جاؤں گا, میں پھر دین کا کام کروں گا. اب کیوں نہیں کرتا, اب کیوں نہیں کرتا, حکمران بن کے کرے گا. اور سنو, حضرت ابو بکر کا انتقال ہونے لگا. حضرت عمر کو کہا میں نے عمارت کے لیے تیرا نام منتخب کیا ہے, تو امیر ہوگا میرے بعد. حضرت عمر کہنے لگے مجھے عمارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر نے کہا عمر کو عمارت نہیں چاہیے, عمارت کو عمر چاہیے. زبردستی بنا دیا, بن گئے. جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا 6 آدمیوں کا نام منتخب کیا, ان میں سے امیر المومنین بنا لینا. حضرت عمر کا سانس گیا, وہ 6 آدمیوں میں 3 آدمی بیٹھ گئے کہ ہم نے بننا ہی نہیں ہے, چل. باقی رہ گئے 3. ان تینوں نے کہا تم بھی اگر ایک بیٹھ جاؤ تو ان 2 کا فیصلہ کر دو, حضرت عثمان اور حضرت علی, کیونکہ ان کو حضور نے بشارت دی ہوئی تھی, اس لیے دونوں کو حضور نے بشارت دی تھی. تیسرا بھی, چوتھا بھی بیٹھ گیا. اب رہ گئے 2. اس چوتھے نے سارے مہاجرین انصار سے مشورے لیے, 3 دن کا وقت مانگا مہلت, اور پھر 3 دن کے بعد فیصلہ سنایا. میں مہاجرین کو ملا, انصار کو ملا. 2 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے علاوہ دوسرے کا فیصلہ دیا ہو. حضرت عثمان کو مقرر کیا, پھر حضرت علی ہوئے. ہم تو نہ مال کے بھوکے ہیں نہ حکومتوں کے بھوکے ہیں, ہم تو اللہ کے بھوکے ہیں. کسی طرح اللہ مل جائے اور بس.
مجھے اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس لیے امت کے پیچھے پھرنا ہے، جیسے پہلے عرض کر دیا امام الانبیاء پھرے ہیں۔ مجھے اللہ مل جائے کسی طرح، جتنے لوگوں کی ہدایت کا ہم ذریعہ بنیں گے ان سب کے برابر ہمیں اجر ملے گا، ہاں ان سب کے برابر۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، یہ محنت سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں، محنت کرنے کے لیے تو ساری عمر ہے، مرتے مرتے بھی دین کی محنت کرنی ہے۔ امام الانبیاء دعوت دے دیتے دنیا سے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کریو، غلاموں کا خیال کیجیو، دعوت دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم بھی چلنا موت تک ہے، لیکن یہ 4 مہینے سیکھنے کے لیے، کوئی کام سیکھے بغیر نہیں آتا، اس پر پھر فضائل ہیں۔ ہماری گزارش ہے اخیر تک سارا مجمع بیٹھے، اعلان ہوگا، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ اس سے پہلے جیسے اتنا بیان سنا، چند منٹ اور ہیں، اٹھ کے نہیں جانا، صرف جو تقاضا بیان کیا جائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو۔ نقد 4 مہینے کے لیے کسی اجتماع سے دعا کے دن جو نکل جائیں گے، کھڑے ہو کے ارشاد فرماؤ، بسم اللہ کرو، سارے کھڑے ہو جاؤ۔ جو نقد تیار ہے 4 مہینے کے لیے، نام لکھنے والے آ جاؤ، اور ہو جاؤ، 2-3 ہو جاؤ، ایک ادھر ہو جاؤ، ایک ادھر ہو جاؤ، کھڑے ہیں جلدی ہو جائے کاکا۔ بسم اللہ، کم از کم 4 مہینے، پھر اگلی بات ملکوں کی بھی عرض کریں گے۔ فرمائیے 4 مہینے کے لیے۔ کوئی ادھر بھی آ جاؤ، بخشزادہ صاحب کہاں کے بھائی؟ بخشزادہ صاحب کاغذ قلم، ہاں احسان محلہ کے ہیں، نیا گلشن غازی کے۔ کتنا وقت ہے آپ کا؟ 4 مہینے کے لیے۔ دائیں والے یہ لکھیں گے، بائیں والے یہ لکھیں گے، جو ممبر کے دائیں طرف ہیں ان کو لکھاؤ، بائیں طرف والے ان کو لکھاؤ۔ بھائی جواد خان 4 مہینے، بھائی زوار حسین صاحب 4 مہینے کے لیے، بھائی محمد سلیمان صاحب 4 مہینے کے لیے، بھائی سلیم جان صاحب 4 مہینے، بھائی نیاز خان 4 مہینے، بھائی درویش صاحب 4 مہینے، بھائی زبیر صاحب 4 مہینے کے لیے، بھائی جہاں یہ صاحب 4 مہینے کے لیے۔ بھائی یہ صرف ارادے نہیں ہیں، تشکیل میں جانا ہے، دعا والے دن دعا کے بعد وہ نام لکھا ہے، ارادہ تو سب کا ہے۔ ہاں 4 مہینے نقد، شاباش، 10 بولو، شاباش، بولتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، لکھاتے جاؤ۔ ابھی جانا نہیں ہے، چند منٹ صبر کرو، دعائیں لے کے جاؤ، فرشتوں کی بخشش کی دعا۔ چل بھی لکھاتے رہیں جی، لکھاتے رہیں۔ جو ممبر کے سامنے وہ یہاں لکھا ہے، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل آخر میں وہ بھی جو لاؤڈ لکھاؤ، شاباش۔ ایسا نہیں میں پھر لکھا دوں گا، ایسا نہیں، پھر ہی ہوتا ہے، جو کرنا ہے وہ کر دینا چاہیے، شاباش۔ ماشاء اللہ، نقد ادھار سے بہتر ہے، شاباش۔ جی بھائی محمد آصف صاحب 4 مہینے کے لیے جی۔ اور بولو ادھر سے۔ بھائی مصدق صاحب سال کے لیے۔ یہ سارے نقد اوقات دکھا رہے ماشاء اللہ۔ ہاں جی بھائی محمد سجاد صاحب 4 مہینے کے لیے جی۔ سب سے اونچے انبیاء، سب سے اونچی نبیوں والی محنت، دین پھیلانے کی محنت، جو کرے گا وہ انعام پائے گا، جو سوچتا رہ جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ جی گزارش ہے جو نام لکھانے والے وہی کھڑے۔
बाकी ये 4 महीने सीखने के लिए हैं, फिर आकर अपने इलाके में काम करेंगे। जी भाई मजहर साहब 4 महीने, भाई नवाज साहब 4 महीने। पीछे भी लिखने वाले खड़े होंगे, उधर भी लिखवाते रहो। www.darsequran.com